بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں ہوں آپ کا ٹیچر بشیر خان۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر اورینٹل پبلک اسکول کی طرف سے آپ سب کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم باب 4 میں سبق نمبر 3 دعا کی اہمیت اور فضیلت پڑھیں گے۔ باب 4 میں سبق نمبر 3 دعا کی اہمیت اور فضیلت، پیج نمبر 69۔ پیارے بچوں، آج ہم دعا کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھے پکارو اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، وہی ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ رزق، صحت، خوشحالی اور علم سب کچھ وہی دیتا ہے، لہذا ہمیں صرف اسی سے مانگنا چاہیے۔ تمام نبی اور نیک لوگ بھی اسی سے مانگتے تھے۔ اس طرح انبیاء کرام کو دیکھے اور اس پر تکالیف آئی اور پریشان ہوئے تو ان سب انبیاء کرام نے کس کو پکارا؟ اپنے رب کو پکارا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو انہوں نے صحت و تندرستی اور خوشحالی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اپنے رب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں قید ہو جانے پر اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا۔ تو یونس علیہ السلام جب پریشان ہوئے اور تکلیف کی حالت میں گرفتار ہوئے تو حضرت یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اپنے رب کو پکارا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ طائف کے لوگوں نے آپ کو پریشان کیا اور پتھر مارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کی۔ تو پیارے بچوں، انبیاء کرام پریشانی اور تکلیف کے وقت میں کس کو پکارتے تھے؟ اپنے رب کو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر کام میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کو پکاریں اور اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ہر قسم کی حالت میں، پریشانی میں، تکلیف میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دعا سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل عزت نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا وہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا وہ اس سے اپنا رب ناراض ہوتا ہے۔ تو ہر حالت میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں اپنے رب کو پکارنا چاہیے اور اپنے رب سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حالت میں اپنے رب کو پکاریں اور اپنے رب سے مدد مانگنی چاہیے۔ پیارے بچوں، بک کی طرف دیکھیں، پیج نمبر 69 نکالیں۔ دعا کی اہمیت اور فضیلت، دعا کی اہمیت اور فضیلت واضح کر سکیں۔ مقاصد اس سبق کے یہ ہے کہ طلبہ و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ دعا کی اہمیت اور فضیلت واضح کر سکیں، چند پرانی دعائیں یاد کر سکیں، اپنی روزمرہ زندگی میں دعا کو اہمیت دیتے ہو۔
بدر کے میدان میں مسلمانوں اور کفار مکہ کا لشکر آمنے سامنے کھڑا تھا۔ یہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفیں درست کر رہے تھے۔ صفیں درست کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ اے اللہ، یہ قریش اپنے مغرور اور سرکشوں کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تجھے اور تیرے رسول کو جھٹلا دے۔ اے اللہ، تو اپنی وہ مدد بھیج دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ، ان کو ہلاک کر دے۔ اے اللہ، اگر آج مسلمانوں کا ایک گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل رو رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کی فتح اور کامیابی کی دعا مانگتے رہے۔ آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس کیجئے، آپ نے دعا کا حق ادا کر دیا۔ تو اسی حالت میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کی فتح اور کامیابی کی دعا مانگتے رہے۔ سیرت طیبہ کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ سورۃ المومن کی آیت نمبر 60 ہے اور سورہ مومن قرآن مجید کی 40 نمبر سورت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ترجمہ، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، وہی ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ رزق، صحت، خوشحالی اور علم سب کچھ وہی دیتا ہے، لہذا ہمیں صرف اسی سے مانگنا چاہیے۔ تمام نبی اور نیک لوگ بھی اسی سے مانگتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو انہوں نے صحت و تندرستی اور خوشحالی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں قید ہو جانے پر اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ طائف کے لوگوں نے آپ کو پریشان کیا اور پتھر مارے تو آپ نے اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کی۔ ہمیں بھی ہر کام میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء۔ جامع ترمذی کا یہ حدیث مبارک ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعا سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل عزت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ بندہ اس سے زیادہ دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ بندہ اس سے زیادہ دعا مانگے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 77 ہے اور سورہ فرقان قرآن مجید کے سورت نمبر 25 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہو تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّهُ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ۔ جامع ترمذی کا یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ، بے شک جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں مانگیں، ہر ضرورت اور حالت کے وقت اسی کو پکاریں۔ قرآن مجید میں ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی گئی ہے، ہمیں یہ قرآنی دعائیں یاد کرنی اور پڑھنی چاہیے۔ 2 قرآنی دعائیں درج ذیل ہیں، گناہوں کی معافی اور کفار کے مقابلے میں مدد مانگنے کی دعا۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف کرتے ہیں اور کفار کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ دعا یہ ہے
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 ہے، جو سورہ بقرہ کی آخری نمبر آیت ہے، اور سورہ بقرہ قرآن مجید کی سورت نمبر 2 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور بھول چوک پر ہمیں نہ پکڑ۔ اے ہمارے رب، ہم پر اس طرح بوجھ نہ ڈال جس طرح تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما دے، آمین۔ شرح صدر کی دعا: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25، 27، 28 ہے، اور سورہ طٰہٰ قرآن مجید کی صورت نمبر 20 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا۔ جلدی سے درست بیان پر ٹک کا نشان لگائے۔ نمبر 1 میں غزوہ بدر، با میں حضرت ایوب علیہ السلام، جیم میں حضرت یونس علیہ السلام، اور دال میں طائف والوں نے، اور ہاں میں دعا۔ پیارے بچوں، یہ مختصر سوالات کے جوابات آپ نے نیٹ نوٹ بک میں صاف صاف لکھنے ہیں۔ 1 2 3 4 5 ہے، یہ نیٹ نوٹ بک میں آپ نے صاف صاف لکھنے ہیں، اور اسی کے ساتھ تفصیلی جوابات بھی، وہ بھی نیٹ نوٹ بک میں صاف صاف لکھیں اور واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔